ہے آپ کی نظر میں جتنا آپ نے سمجھا دیکھا، سب دیکھتے ہوئے بھی ماں باپ کیوں خاموش ہیں، اپنے بچوں کو اس گندگی سے نکال کیوں نہیں لیتے؟ فاروق بھائی، اصل میں ہم ان کے اس ماحول کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو ہم دیکھتے ہیں نا، واللہ ہم اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی کمیونٹی ہے، یہ بھی اس 2025 میں 21ویں صدی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر کل کا واقعہ ہے کہ وہ ایک سسٹر ہیں، صفیہ ان کا نام ہے، ان کے بارے میں رپورٹیں ہیں کہ ان کو خراج ان کا ہو گیا۔ وہاں پر راجہ تال منان صاحب آ گئے، جناب ایک بندہ اور آ گیا، وہ تنویر خواجہ۔ اچھا، وہ جس ٹون میں باتیں کرتے تھے نا ایک دوسرے سے، آپ نیچے اتر جائیں، کیا جماعت نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ یہ بات کیوں یہاں کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا، مطلب اس طرح کی ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں۔ ہم تو دوستانہ ماحول میں فری اسٹائل باتیں کرتے ہیں، لڑ بھی پڑتے ہیں، سارا کچھ۔ ان کے یہاں کوئی اس طرح کا، جس طرح سائے ہوتے ہیں نا، سائے اوپر خوف کے وہ منڈلا رہے ہوتے۔ وہ خاتون جو ہیں وہ رونے لگی ایک فکرے سے ہی، جو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں رپورٹیں لے لی ہیں، لینی ہے مجھ سے، پتہ کرنا ہے میرا، میں بتاؤں رپورٹیں۔ لو جی، وہ تو رونے لگی۔ ہم جناب لرز اٹھے کہ یار یہ کیا ہے، یہاں پر انسانیت بھی مطلب شرما گئی ہے اس کلٹ کی ان وارداتوں کو دیکھ کر، اس ظلم کو دیکھ کر، اس پریشر کو دیکھ کر، جو پریشر ان کے اعصاب پر، ان کے دماغوں پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا ہے، مشورے کیا دے رہا ہے؟ آپ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، اور معافی کا خط لکھیں، معافی کے خطوط لکھیں، اور ایک نہیں لکھیں، لکھتے معافی دے دیں اور معافی دے۔ وہ اللہ کی لعنت ہو تم پر، تم نے انسانیت کو شرما دیا ہے یہ حرکتیں کر کے۔ یہ کیا جرم کر بیٹھی ہے بیچاری، مجھے تو پتہ نہیں ان کے کیس کا، مطلب وہ کوئی سمگلر، وہ سیریل کلر ہے، اس نے کیا ایسا جرم کر دیا ہے، اس نے بندے قتل کر دیے، یا کیا نقصان آپ کا کر دیا کہ وہ معافی پہ معافی مانگتی جائے، معافی کے خطوط لکھتی جائے اور استغفار کرتی جائے۔ وہ لانتی ہو، تمہارا یہ گندا کلٹ، اس کے لیے استغفار کر، اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اخراج ہو گیا، جان چھٹ گئی ہے اس گند کے ٹوکرے سے جو اٹھا کے پھرے۔ کیسی گندی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ہم بہت سال پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ جو خاتون جن کا، یار وہ والد ان کے ایڈوکیٹ تھے جو قتل ہوئے تھے، ضیاء بھائی آپ کو نام یاد ہوگا ان کا، تو وہاں سے لے کر آج تک نجمہ کیا نام بتایا؟ نجمہ نجمہ نام تھا۔ روزی سسٹر اور چودھری نجمہ جو یوسف بھی، تھا ان کا نام، جو قتل ہوئے تھے۔ ہاں جو یوسف، وہاں سے لے کر آج تک ہم نے تو، وہ کہتے ہیں نا جدو اس کڑی دا ویاہ ہے ادو مار پئی ہے، مطلب 6 مہینے خیر کے نہیں گزرتے، کوئی نہ کوئی اس طرح کا سکینڈل آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی رپورٹ آ جاتی ہے۔ تو نام کیا رکھا ہو، ہم چھاتی تان کے کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم جماتے ہیں، ہم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جس طرح کی مینٹیلٹی، جس طرح کی سوچ وہاں پر پنپ رہی ہے، جس طرح کا ماحول اور انوائرمنٹ وہاں پہ بنائی گئی ہے لوگوں کے لیے، میں تو روتا ہوں اس بات پہ کہ یار یہ 2025 جا رہا ہے ان کے لیے بھی، یہ بھی 2025 میں رہتے ہیں۔ ان سے تو میرا گوانتانامو بے والے جو ہے نا، وہ زیادہ آزادی سے سانس لیتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جیل تو ہے، لیکن جو بھی انسانی بنیادی، کیونکہ وہ تو ان کو تو پتہ نہیں کس پریشر میں رکھا جاتا ہے، کس طرح کی ان کے اندر سوچ ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے، احتجاج کر ہی نہیں سکتے جب بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ آپ کو ٹرینڈ کیا جائے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں اور معافی مانگتے جائیں، معافی کے خطوط لکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یار یہ آدم کی اولاد ہے، اور یہ مائی ہوا کے بچے ہیں یار، اور کوئی شرم کرو، اور کیوں انسانیت کو شرما رہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہے۔ ہو جاتی غلطیاں، لوگ لڑ بھی پڑتے ہیں، ہم روز لڑتے بھی ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے، کس طرح کے آپ پوچھ رہے کہ بھئی کیوں ان کی سوچ اس طرح کی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کا تصور ہی نہیں کر، کیونکہ ہم نے وہ چیز دیکھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ ہمارا شاید ماحول اس کا تصور نہیں کر سکتے آزادی کا، جس طرح کنویں کا مینڈک ہے وہ سمندر کا تصور نہیں کر سکتا، جو سمندر والا ہے وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں سوچ بندے کی کس طرح کی پنپتی ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں، وہ ہمارے، کیونکہ علیحدہ رکھا گیا، ایک خلیج ہے بیچ میں، بالکل مسلم کمیونٹی سے اور آزاد معاشرے سے ہٹ کے، ان کو جس طرح وہ قیدی ہوتے ہیں نا جیل کے اندر، اس طرح سے ان کو رکھا گیا ہے۔ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، کیوں ان میں یہ جرت پیدا نہیں ہوتی، کیوں وہ آگے آ کے بات نہیں کرتے، کیوں وہ اس سے برات کا اعلان نہیں کرتے۔ اب یہ جس طرح خاتون ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں، یہ روز ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اور لات مارو، لعنت بھیجو، تھوکو ان پر، اسلام کا اعلان کرو، اسلام قبول کرو، اپنے والد صاحب کا بھی جنازہ حلال کرو، سیدھا اپنی بھی عاقبت سیدھی کرو، ان پہ لعنت ڈالو، اور دنیا کو سامنے آ کے کہو
کہ بھائی ہم نے اس سے برات کا اعلان کیا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بھی بلکہ آپ انسپائر کریں گے, انکریج کریں گے اگر آپ اس طرح کا جرت مندانہ اقدام اٹھاتے ہیں, لیکن نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ گرومنگ کی گئی ہے. یہ گرومنگ ہوتی ہے جو بندے کی اس لمٹ سے اس کو آگے جانے ہی نہیں دیتی. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کا تصور کریں, کیونکہ ہم اس ماحول میں گئے ہی نہیں. وہی جانتے ہیں جو کنویں کے اندر مینڈک پلے ہیں نا, ان کو ہی پتہ ہے کہ کنویں کے اندر رہتے ہوئے بندے کی سوچ کس طرح کی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. جی عامر بھائی بہت شکریہ. ناصر صاحب کا کہا جا رہا تھا کہ ان کو لے لیں. ناصر صاحب آپ اوپر موجود ہیں. السلام علیکم, ویلکم. کیا آپ کا تعارف ہے جناب, اور کیا آپ اس افسوسناک وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا, اگر آپ نے مجھے بولنے دینا ہے تو کوئی 2 منٹ دے دینا, مجھے اتارنا نہیں, کیونکہ میں نے سنا ہے. ناصر صاحب میں نے آپ کو سلام کیا ہے, اور میں نے کیا وعلیکم السلام کہا ہے آپ کو. آپ شروع ہی ہو گئے ہیں, سن لیں پوری بات سن لیں. یہ ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہوا ہے, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں پیارے؟ جو کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے اور جو خود سے تحقیق نہ کرے اور جس کے پاس ثبوت نہ ہو, وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور لعنتی اور بےغیرت ہے. جو کسی بات کو میری بات سن لیں ذرا. میرے بات میں جو بات کی ہے اس کا جواب دینا. یہ بات درست ہے نا؟ نیچے قادیانی آئے, وہ اس کو میوٹ کرے, بکواس جو کسی بات کا ثبوت ہونے کے, تحقیق نہ ہونے کے علاوہ آگے پھیلا دے, اس سے بڑا جھوٹا اور کذاب اور لعنتی کوئی ہو سکتا ہے. اور وہ لعنتی ہوتا ہے, اور لعنت اللہ علی الکاذبین. ناصر صاحب میرے پیچھے بولیں لعنت اللہ علی الکاذبین. بولیں آمین, بولیں آمین. لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین بولیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. ناصر صاحب آمین بولیں. آمین آمین. 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 اب مجھے صرف 20 سیکنڈ دیجیے گا. ناصر صاحب یہ آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ لگایا گیا ہے, اگر ٹویٹر آپ کے موبائل میں ہے, ابھی جا کے ربوہ ٹائمز کھولیے. جماعت کا بہت بڑا یہ سوشل میڈیا کا نیوز مجھے پتا ہے بھائی, نہیں ہے یہ سوشل جماعت کا کوئی ربوہ نیوز چینل جماعت کا نہیں. ناصر صاحب کیا آپ دوسرے کو موقع دیتے ہیں؟ آپ آئے ہی ہیں اور شروع ہو گئے, آپ نے بولنے کا موقع نہیں دیا. میں اس کو ہوسٹ میں سن رہا ہوں نا, آپ کو دیکھیں آپ سنیں گے یا نہیں. صرف میری آپ سے گزارش ہے, آپ نے سنا تو ٹھیک ہے, نہیں تو چلے جائیں, نو پرابلم. سنیں گے؟ کون سا کیا سننا ہے آپ نے کیا پوچھنا مجھ سے, پوچھ لیں. خاموش ہوئیے, سنیے. پوچھ لیں. ربوہ ٹائمز لکھتا ہے کہ نصرت جہاں اکیڈمی ٹیچر عثمان احمد arrested for distributing child pornography faces allegations of abusing 56 to 112 students over 14 years. نصرت جہاں اکیڈمی کے استاد پر سینکڑوں طلباء کو پھانسنے اور جنسی زیادتی کے سنگین الزام, طلباء اور والدین میں شدید تشویش. آپ نے بولا لعنت اللہ علی الکاذبین, آپ بولیے ربوہ ٹائم کا ایڈمن لعنتی ہے, جھوٹا ہے, اور اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. جی ہمت سن لیں, ابھی سن لیں. آپ نہیں بول پائیں گے, اور یہ میری پیش گوئی ہے کہ ابھی سن لیں. اور یار ابھی سن لو نا, ابھی سن لو نا, ابھی ہمت کرو نا, سن لو نا. ابھی لعنت ڈالیں لعنت ہے ان پہ جو ایسے چینل بناتے ہیں. کوئی جماعت کا چینل نہیں, ربوہ ٹائم کے اوپر بھی لعنت ہے ان کے اوپر. اور لعنت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مربی پڑھاتے. کون سی بھائی, اگر تم اتنے تحقیق کرنے والے ہو, سب ادھر بیٹھ کے اتنی باتیں کرتے ہو, تم کو پتا ہے کہ کون سا مربی کون سے اسکول میں پڑھاتا ہے؟ وہ خنزیروں, پہلے تحقیق تو کر لو. ذرا اپنے الفاظ کیا تم پارلیمانی استعمال کر رہے ہو اس وقت سے؟ حرامی صاحب ادھر بیٹھ کے اس وقت سے باتیں کر رہے ہو. کتے کے بچوں, حرامیوں, خنزیروں, تم کسی بات کی تحقیق کرو گے خنزیر کے بچوں کو, خنزیر کے بچوں, یہ عامر نذیر خنزیر نیچے بیٹھا ہوا, اس کو بتاؤ کسی پہ بھی پرسنل اٹیک کرے اس کو. ابھی بھائی ایک سیکنڈ, اکبر صاحب میں وہی گزارش کر رہا ہوں, صرف ایک سیکنڈ رک جائیں. اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو ہم دنیا کے ریکارڈنگ کھولو. خنزیر عامر نذیر, تم تو بتاؤ. ایک منٹ چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, تیرا ٹائرائڈ کھل گیا, پتہ کھولو ابھی. اچھا آپ لوگ جو ہے نا پریشان نہ ہو. جب ندا اور نصر کا کیس آیا تھا نا, اس جیسے ملنگ جن کی بیٹیاں قصر خلافت میں جاتی تھیں, ایسے ہی براڈوں پہ آ کے کہتے تھے جھوٹ ہے, یہ آڈیو نقلی ہے, یہ ہمارے خلیفہ کی آواز ہی نہیں ہے, احمدی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے, غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اس وقت ندا کے کیس میں پوری دنیا میں گندے ہوئے تھے, یہ اس سے بھی بڑا کیس ہے, اس سے بھی گندا کیس ہے. اور ان بیچاروں کی تکلیف جو ہے یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمارا گند کیوں نکل رہا ہے باہر. یہ چاہتے ہیں کہ اندروں اندری ایسے لگے رہیے, اندروں اندری لگے رہیے, کسی کو پتہ نہ لگے, یہ چاہتے ہیں بیچارے. تو ان کا جو گندہ ہے نا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے.
دیکھیں ہیرا منڈی میں جا کے چھاپا پڑتا ہے نا, ہیرا منڈی میں چھاپا پڑتا ہے تو جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ تو گلے کے بچوں تمہاری مناتے ہیں کہ چلو بھائی گند خانہ جو 7 سال کی بیٹی قبر سے نکال کے انہوں نے, اور جو کنجر ہوتے ہیں نا وہاں پہ وہ دیواروں میں سر دے دے کے روتے ہیں کہ ہائے ساڈی روزی گئی. غصہ نہ کریں, تسی میوٹ لاندے ہو تھے اوپر آن کے کتے کے بچوں. جب کسی بات کی تحقیق نہ ہو تو اس کو آگے پھیلانے والے 7 سال کی بچی کی بات کر رہے ہیں. نہیں بھائی نہیں ان کو گالیاں دینے دیں. وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں نہیں پتا کون سا مربی کے اسکول میں پڑھاتا ہے. 2 سال پہلے کہا احمدی نے گالی دی ہے. خنزیر تم بتاؤ, احمدی نے گالی دی ہے. احمدی نے گالی دی. احمدی تو گالی دے ہی نہیں سکتا. یہ 2 سال پہلے ہم خنزیر صرف یہ خنزیر مجھے یہ بتاؤ عامر نذیر تمام دوستوں ہاں جی تمام دوستوں صرف ایک سیکنڈ ناصر صاحب ایک سیکنڈ پلیز کامنٹس دیکھے نیچے. میں گلاب صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ رک جائیں, میں کیا 10 کام کروں یار. ایک گزارش کا ہاتھ کرو یار, سارے نہ ڈکٹیٹ کرو, صرف ناصر صاحب دی گل سنو, زباناں نو میوٹ لاؤ, سارے نو ماڈریٹر بنا دیو. ایک کہندا تھلے میسج ویکھ, ایک کہندا ادھر ویکھ. میری عامر نذیر ناصر صاحب سے گالاں جاری رکھو. جی ناصر صاحب بتائیں یہ جو سانحہ ہوا ہے, میں بتا ناصر صاحب یہ جو سانحہ ہوا ہے احمدی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیا آپ سن لیں, سوال سن لیں ناصر صاحب, سوال سن لیں. یہ جو آپ کے احمدی بچوں کے ساتھ درندگی کی گئی ہے, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جی جناب جاری رکھیں. تیری بہن نال جڑی درندگی ہوئی ہے نا اتنے پنڈی جڑی کور چ کڈ کے انہوں نے کیتی ہے وہ جا کے ویکھ پہلے. اچھا خنزیرہ, عامر نذیر سن میری. خنزیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس درندے کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ عامر نذیر خنزیر میں نے 10 کہ کون سا مربی کون سے اسکول میں پڑھاتا ہے. اچھا ناصر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے کہ اس درندے کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ناصر صاحب احمدی صاحب, ناصر احمدی قادیانی مربی صاحب یہ بتائیں اس درندے کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیا موقف ہے؟ عامر نذیر خنزیر ہوں بولنا, میں نے 10 نا کون سا مربی کس اسکول میں پڑھاتا ہے. نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں, ناصر صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس درندے کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں. بڑی کے باری ہوتی تو کیا خیال تھا آپ کا؟ ربوا ٹائم تمہاری بہن کے ساتھ جو بھائی نو تھلے لا دے دا ٹائرا ڈگر کھولنا ہے, خبردار کو بندہ بولیا تھا یار ہم اس سے ایک صحافتی سوال پوچھ رہے ہیں ان سے, تو اچھے انداز سے پوچھ رہے ہیں کہ ناصر صاحب یہ جو درندہ پکڑا گیا ہے فیصل آباد سے, اس کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, آپ کا کیا موقف ہے؟ پنڈی میں جو زیادتی کی ہے نا, تمہاری بہن کے ساتھ جو پنڈی میں قبر سے نکال کے زیادتی ہوئی ہے نا, اس پہ بڑا افسوس ہے ہمیں, اور اس کے بقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے. لیکن عامر نذیر خنزیر سے مجھے یہ بتاؤ کہ اچھا یہ جو ربوہ میں پکڑا گیا ہے عثمان احمد جس نے سینکڑوں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے, اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, اس کا شکل دیکھیں. نعیم بھائی چپ کر جی ہمارے ساتھ ناظرین کرام, ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے نمائندے ناصر احمد صاحب موجود ہیں. بچوں میوٹ تو نہ لگاؤ نا, اگر بات کرنی ہے تو میری بات خنزیر سے کراؤ. خنزیر سے یعنی استاد جس نے میری بات عامر خنزیر سے کراؤ. عامر تو ہم ان سے موقف لے رہے ہیں کہ ناصر صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں کہ اس جنسی درندے کو سزا ہونی چاہیے؟ جی ناصر صاحب. جی سب خاموش رہے, ناصر صاحب جواب دیں گے, مذمت کرنے لگے ہیں. جی بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, ناصر صاحب اس کی مذمت کریں گے. جی بہت افسوسناک خبر آ رہی ہے جناب. چناب نگر سابقہ ربوہ سے اطلاعات کے مطابق جماعت احمدیہ کا معلم, مبلغ, مربی, جماعت احمدیہ کا اعلیٰ عہدیدار جو کہ 14 سال سے جماعت احمدیہ کے مشہور تعلیمی ادارے نصرت جہان اکیڈمی میں بطور معلم, بطور استاد سروسز انجام دے رہا تھا, اس کے متعلق ایک تازہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اس کو پرسوں چناب نگر سے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس پر الزام ہے کہ وہ سینکڑوں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی میں ملوث ہے. وہ بچوں کی گندی ویڈیوز بنا کر انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ فروخت کرتا تھا. اس الزام میں سائبر کرائم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. تازہ خبر آ رہی ہے جی, بریکنگ نیوز ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے جماعت احمدیہ کے نمائندے ناصر احمد صاحب. ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ان کا کیا موقف ہے, لیکن وہ موقف دینے کی بجائے گالیاں دینے لگے اور گندی گالیاں دے کے یہاں سے فرار ہو گئے ہیں, اور کوئی بھی اپنا موقف اس بارے میں پیش نہیں کر سکے کہ اس درندے کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. مزید تفصیلات کا انتظار ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جی نہیں نمائندہ خاص جگہ بناؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جگہ بناؤ تے ناصر صاحب نو تے لو تو انہاں نو میوٹ نہ کرو. ہے اچھا گزارش ہے, ٹھیک ہے صاحب. نہیں
ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ कसूर मेरा ही और है राजे साहब कोई छो ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਏ ਆ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮਨੂਸ ਲੋਕ ਨੇ